إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير بابرکت ایام ہیں یہ رمضان المبارک کے جو ہم گزار رہے ہیں، اور کوئی شبہ نہیں اس میں کہ ان دنوں میں اللہ ملک العلام کی رحمت کہیں زیادہ وسیع ہو جاتی ہے، اور رحمت الہی، بخشش الہی اور اللہ کی عنایات، کرم نوازیاں اور مہربانیاں وہ اس ماہ مبارک میں اپنے بندوں پر بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں، چونکہ یہ ایام رحمت ہیں۔ ہم اللہ رب العزت کی رحمتوں کا آج تذکرہ کریں گے۔
رب تعالیٰ اپنی رحمتوں کے بارے میں فرماتے ہیں کتب علی نفسہ الرحمہ، کہ اس نے اپنے آپ پر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں کہ میری رحمت جتنی کوئی اور چیز وسیع ہے ہی نہیں، میری رحمت نے ہر ایک چیز کو گھیر رکھا ہے۔ بہت وسیع ہے رحمت۔ رحمت ہے کیا؟ شفقت، کرم، لطف، مہربانی، درگزری۔ اور یہ جو لفظ رحم ہے یہ ایک اور چیز پر بھی بولا جاتا ہے۔ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اسے ماں کے پیٹ کو رحم بولا جاتا ہے، رحم مادر۔ آپ دیکھیے کہ یہ جو لفظ رحم ہے، تصور کیجئے کہ وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہے شدید ضرورت مند اپنی خوراک کے لیے اور شدید ضرورت مند اپنی زندگی کے لیے، شدید ضرورت مند اپنی حفاظت کے لیے، اور اس وقت جو رحم مادر ہے وہ اسے رزق بھی، اسے تحفظ بھی، اس کا دفاع بھی، کبھی بھی حاملہ ماں اپنے پیٹ کو نقصان نہیں پہنچنے دے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس کے پیٹ میں ایک جان ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ وہ ہر احتیاط اختیار کرتی ہے کہ میرے پیٹ میں پلنے والی جان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، دکھ نہ پہنچے، نقصان نہ ہو۔ یہ ہے رحم اور یہ ہے رحمت۔ اور اللہ وحدہ لا شریک کی رحمت ایک ماں کی رحمت کے یا رحم کے برابر نہیں، بلکہ 100 ماؤں سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے مالک العلام اپنے بندوں کے ساتھ۔ تیرا رزق، تیری حفاظت، تیرا لباس، بلکہ شروع میں ایک حدیث سنتے جائیے، حدیث قدسی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھانا کھلا دوں، تو تم کھانا مجھ سے مانگو۔ تم سب کے سب برہنہ ہو سوائے اس کے جسے میں لباس دوں، مجھ سے لباس مانگو۔ تم سب کے سب گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہو، دن رات صبح و شام گناہ کرتے ہو اور میں گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ تم اپنے گناہوں کی معافی مجھ سے طلب کرو۔ اور اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں، فرمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے منسوب کرتے ہیں اللہ کی طرف، کہ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں میرے بندو اگر تم مجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہو مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، اور اگر تم مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہو تم مجھے کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے۔ اے میرے بندو اگر تم سب کے سب جو پہلے گزر چکے وہ بھی، جو اب موجود ہیں وہ بھی، جو بعد میں قیامت تک آئیں گے وہ سب کے سب، انسان بھی اور جن بھی، اگر وہ اس آدمی کی طرح ہو جائیں جو آدمی سب سے زیادہ نیک اور متقی ہے، میری بادشاہت میں ذرہ بھر بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اگر سب کے سب اس آدمی کی طرح ہو جائے جو آدمی ان سب میں سب سے زیادہ فاسق و فاجر ہے،
تو میری ملکیت اور میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ سنو اے میرے بندو، اگر تم سب کے سب پہلے سے لے کے آخری انسان تک ایک ہی میدان میں جمع ہو جاؤ اور مجھ سے اپنی اپنی ضرورت کے مطابق مانگنا شروع کر دو اور میں ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق عطا کرتا چلا جاؤں، کوئی جو مانگے اسے دیتا چلا جاؤں، تو میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی سمندر میں سوئی کو ڈبو کر نکال لینے سے سمندر کے پانی میں کمی نہیں آتی، ایسے میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ محتاج ہیں ہم ہر وقت، کھانے کے بھی محتاج ہیں، پینے کے بھی محتاج ہیں، آکسیجن کے محتاج ہیں، پہننے کے، اپنے تن کو ڈھانپنے کے محتاج ہیں، ہمیں قدم قدم پہ ضرورت ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہماری قدم قدم پہ، ہر جگہ پہ اللہ ضرورتوں کو پورا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اگر کسی کو نواز رکھا ہے تو رحمت ہے، اگر کسی کو نوازش میں کچھ کمی دے رکھی ہے تو یہ بھی اس کی رحمت ہے، اگر اللہ وحدہ لا شریک نے کسی کو اولاد دی ہے تو یہ بھی اس کی رحمت ہے، اگر کسی سے اولاد دے کے لے لی ہے یہ بھی اس کی رحمت ہے، اگر اس نے ابھی تک کسی کو اولاد سے نہیں نوازا یہ بھی اس کی رحمت ہے۔ اس کا ہر ایک کام حکمت پر بھی مبنی ہے، رحمت پر بھی مبنی ہے، کیونکہ وہ اپنے بندے کو دیکھنا چاہتا ہے، کبھی دے کے، کبھی لے کے، کبھی روک کے، کبھی بیمار کر کے، کبھی صحت دے کے، کبھی نقصان پہنچا کے، کبھی نوازشات کر کے، وہ اپنے بندے کو چیک کرتا ہے، وہ اپنے بندے کو دیکھتا ہے، پرکھتا ہے کہ میرا بندہ میرے احکامات کے سامنے، میرا بندہ میری مرضیوں کے سامنے، کیونکہ مرضی اللہ کی ہے اور کسی کی مرضی ہے ہی نہیں۔ کائنات میں کوئی شخص کتنا ہی بڑا بہترین قسم کا بندوبست اور انتظام کر لے اور وہ یہ کہہ دے کہ اب یہ انتظام کوئی توڑ نہیں سکتا، اس حصار کوئی کراس نہیں کر سکتا، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ غلط فہمی کا شکار ہے، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک وہ ذات ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق کہ میں نے تو اپنے رب کو پہچانا ہی اس وقت ہے جب میں نے اپنے ارادوں کو ٹوٹتا ہوا دیکھا۔ ارادہ اور ہے، ہو کچھ اور رہا ہے، کرنا کچھ اور چاہتے ہیں، پیش کچھ اور آ رہا ہے۔ وہ جس نے ٹائٹینک بنایا تھا اس نے کہا تھا ایسا جہاز بنانے والا ہوں کہ جسے سمندر کی لہریں کبھی ڈبو ہی نہیں سکیں گی۔ مرضی اللہ کی اپنی پہلی پانی کی سیر، آزمائشی سیر، اسی میں ہی وہ عبرت بن کے رہ گیا، وہ لوگوں کے لیے سامان عبرت بن کے رہ گیا۔ یہ اللہ ہے، اس کی مرضی سے ہو رہا ہے، لیا ہے اس نے تب بھی ہم راضی، دیا ہے تب بھی راضی۔ اور بندے کی حالت تو اللہ وحدہ لا شریک کے احکامات اور مرضیوں کے سامنے یہ ہونی چاہیے کہ اگر ایک بندہ سڑک پر بے یار و مددگار پڑا ہے، کھانے کے لیے ایک لقمہ نہیں ہے، لیکن ادھر سے حی علی الصلاۃ کی آواز آ جائے اور وہ اٹھ کے چل آئے کہ اللہ تیری آزمائش ہے، میں نے سر پھر بھی تیرے ہی آگے جھکانا ہے، تیری عبادت کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ اور جو بندہ مشکلات میں، جو بندہ تنگیوں میں اللہ وحدہ لا شریک کو پکارتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک اس کی پکار کو سنتا ہے، لیکن لوگوں کی ایک کیفیت اللہ نے قرآن میں ایسی بھی بیان فرمائی ہے کہ جب تنگی ہوتی ہے پھر تو اللہ کو پکارتے ہیں، پھر تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، پھر اللہ سے اس کی رحمت مانگتے ہیں، اس کی رحمتوں کی امید لگائے رہتے ہیں، اس سے صحت مانگتے ہیں، عافیت مانگتے ہیں، اس سے بچاؤ مانگتے ہیں، دفاع مانگتے ہیں، حفاظت مانگتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی وہ پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیتا ہے، جیسے ہی وہ رہنے کو چھت عطا کر دیتا ہے، جیسے ہی وہ بیماریوں کو دور کر دیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کچھ انسان ایسے بھی ہیں مر کألم یدعونا الی ضر مسا، وہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے انہوں نے ہمیں کبھی پکارا ہی نہیں تھا، جیسے انہیں کبھی کوئی تکلیف ہی نہیں آئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر پہ ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کچھ قیدی ہیں، جنگی قیدی، مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں۔ ایک
عورت کو دیکھا بڑی بے چین، کبھی ادھر بھاگتی ہے کبھی ادھر بھاگتی ہے، جیسے اس کا کچھ گم ہوا ہو۔ اچانک اسے اپنا بچہ نظر آتا ہے، وہ بچے کو اٹھاتی ہے، سینے سے لگاتی ہے۔ وہ چند لمحے پہلے پریشان اور مضطرب ماں اطمینان کا، سکھ کا سانس لیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، میرے صحابہ یہ بتاؤ کیا یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا چاہے گی؟ یہ چاہے گی کہ میرا بچہ آگ میں جلے یا میں اسے آگ میں ڈالوں؟ صحابہ نے فرمایا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ممکن ہے کہ یہ اپنے لخت جگر کو، اپنے جسم کے ٹکڑے کو آگ میں ڈالنا گوارا کرے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ وحدہ لا شریک تو اپنے بندوں پر اس ماں سے کہیں زیادہ مہربان ہے، اس ماں سے کہیں زیادہ مہربان۔ اس نے یہ مہربانیوں کے، رحمتوں کے سلسلے کھول رکھے ہیں۔ آپ دیکھیے اور سوچیے اور لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کو، اور لیجئے اور تصور کیجئے کہ میرا ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں، میرے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی، یہ اللہ وحدہ لا شریک کی اتنی بڑی رحمت ہے، یہ اتنا بڑا رحم ہے ہمارے اوپر اللہ کا کہ ہم اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ اگر ہم گہرائی سے، تسلی سے بیٹھ کے کبھی سوچیں، ایک حدیث میں سنا دیتا ہوں، اسے اپنے ذہنوں میں رکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی چند آیتوں کا ذکر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اپنی امت کے بارے میں، فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم، اللہ جو میری پیروی کرے گا وہ تو مجھ سے ہے، اس کا میرے ساتھ تعلق ہے، وہ میرا میں اس کا، اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ تیرے حوالے ہے، پھر تو بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی بات کا تذکرہ فرمایا، جب وہ قیامت کے دن کہیں گے ان تعذبہم فإنہم عبادک، اللہ اگر عذاب دینا ہے تو تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اگر تو بخش دے تو بڑا غالب ہے، تو حکمت والا ہے، تجھے کون پوچھنے والا ہے؟ اگر اللہ بخش دے، اللہ معاف کر دے، اسے کون پوچھنے والا ہے؟ کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ وحدہ لا شریک ایک شخص کو بلائیں گے، قریب کریں گے اپنے اور اس کے درمیان، اپنے اور اس کے اوپر رحمت کا پردہ ڈال لیں گے۔ اب کائنات میں کوئی اور ان دونوں کی بات کو نہیں سن رہا۔ اللہ بندے سے پوچھیں گے، بندے بتا یہ گناہ تو نے کیا تھا؟ اعتراف کیے بغیر چارہ نہیں ہوگا، اور اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا چاہیے، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا چاہیے۔ ہماری عادت یہ ہے، ہم میں سے بیشتر کی، کہ وہ اپنے گناہوں کے بارے میں دوسروں کو بتاتے ہیں۔ کئی لوگ معاذ اللہ فخریہ بتاتے ہیں، اپنے گناہ کے بارے میں اپنا راز فاش کرتے ہیں۔ اگر یہی آپ اپنے گناہ کا اعتراف کبھی اللہ کے سامنے کرو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ، بندہ جب اعتراف کر لے گناہ کا اور پھر توبہ کرے، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ کے سامنے اپنے گناہ کا اعتراف کیا کرو۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ درود کے بعد نماز میں جو دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اپنے گناہوں کا مالک کے سامنے اعتراف کیا کرو، کیونکہ اعتراف الندم توبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اعتراف کرتا ہے تو شرمندگی محسوس ہوتی ہے اللہ کے سامنے۔ اگر اللہ کی نافرمانی کا اقرار کرے گا، اعتراف کرے گا، شرمندہ ہوگا، اور جب بندہ شرمندہ ہوگا تو اس کی شرمندگی کو اللہ توبہ تصور فرمائیں گے۔ وَالتَّائِبُ مِنَ الذَّنبِ كَمَن لَّا ذَنبَ لَهُ، اور گناہ سے توبہ کرنے والا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس کے ذمہ گناہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ قریب کر لیا بندے کو، رحمت کا پردہ ڈال لیا، یہ گناہ میرے بندے
یہ گناہ میرے بندہ بڑا پریشان کہ اگر کوئی اور گناہ گنواتا اور پھر اللہ کے سامنے پیش ہوتے، بچنے کا کوئی راستہ ہو سکتا تھا۔ یہ تو خود حساب لینے والا اللہ، حساب لینے والا خود گناہ میرے اس کے سامنے، اور میں ہوں اور مالک الملک ہے، بیچ میں کوئی بھی نہیں، نہ کوئی سفارشی، نہ کوئی مددگار، نہ کوئی لقمہ دینے والا، نہ کوئی بات سمجھانے والا، نہ کوئی وکیل جو وکالت کے جج کے سامنے بات کرنے کے گر بیان کرنے والا، کوئی بھی درمیان میں نہیں ہے۔ آج میرا بچنا بڑا مشکل ہے۔ گناہ اللہ گنواتا جائے گا، یہ اعتراف کرتا جائے گا، اعتراف کرتا جائے گا۔ اللہ وحدہ لا شریک اسے فرمائیں گے، میرے بندے میں نے دنیا میں بھی تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالا، آج بھی پردہ ڈالا، اور میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا۔ کون پوچھنے والا ہے اسے؟ اگر وہ بخش دے تو اسے کوئی پوچھنے والا نہیں، اگر وہ معاف کر دے، وہ بڑے سے بڑے گناہگار کو معاف کر دے، وہ چاہے وہ قارون کو معاف کر دے، کوئی ہے اس سے پوچھنے والا؟ کوئی ہے اس کے سامنے بات کرنے والا؟ وہ حامان و شداد کو بخش دے، کوئی اس کے سامنے بات کرنے والا نہیں، کوئی اسے چیلنج کرنے والا نہیں۔ کیا آپ نے وہ واقعہ نہیں سنا کہ ایک شخص نے 99 قتل کیے، اس نے 100واں قتل بھی کر دیا، کسی نے بتایا کہ جاؤ اس بستی میں چلے جاؤ، تب جا کے تمہاری معافی تلافی ہو سکتی ہے، ابھی راستے میں ہی تھا کہ موت آ گئی، راستے میں تھا کہ موت آ گئی، 100 افراد کا قاتل، لیکن دل سے اللہ وحدہ لا شریک سے امید لگائے ہوئے کہ میرا مالک گناہوں کو بخشتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے جب کوئی بندہ اپنے گناہوں کو لے کے بیٹھ جاتا ہے نا، معافی مانگتا ہے، اللہ کہتا ہے دیکھو میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب بھی ہے جو گناہوں کو بخشتا ہے۔ یہ میرا بندہ جو ہاتھ پھیلائے آج اپنے گناہوں کی پوٹلی کھول لے میرے سامنے بیٹھا ہے، یعلم ان لہ ربا یغفر الذنوب، اسے پتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہوں کو بخشتا ہے، جو اس امید سے اللہ کے سامنے معافی نامہ لے کے بیٹھ جائے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ابھی راستے میں، لیکن اللہ سے امید لگائے ہوئے کہ ضرور اللہ میرے گناہوں کو، راستے میں موت آ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتے دونوں آگے جنت و جہنم کے آپس میں فیصلہ کیا، جدھر کا فاصلہ کم ہے یہ وہ والے فرشتے اسے لے جائیں گے۔ فاصلہ کم جو تھا وہ اس بستی کا تھا جس بستی سے یہ نکل کے جا رہا تھا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ وحدہ لا شریک نے زمین کو سکیڑ دیا، جدھر جا رہا تھا وہ فاصلہ زیادہ تھا لیکن اللہ نے زمین کو سکیڑ دیا، زمین کو ماپا گیا تو ادھر تھوڑی نکلی جدھر جا رہا تھا، لہٰذا اسے جنت کے فرشتوں نے اٹھا لیا۔ اس کے لیے کیا مشکل ہے، نہ اسے کوئی پوچھ سکتا ہے۔ اور یہاں پہ ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے، میرا مالک ہمارے کتنے بھی گناہ صحیح لیکن 100 قتلوں سے زیادہ گناہ تو نہیں ہے، تیرے لیے کیا مشکل ہے۔ یہ رحمت کے ایام میں، رحمت کی راتوں میں، رحمت کے لمحات میں اپنی رحمت کے دروازے ہمارے لیے کھول دے، ہمارے چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ کیا مشکل ہے اس کے لیے، وہ معاف کر دے۔ کہا اللہ عذاب دینا ہے تیرے بندے ہیں، معاف کرنا ہے تو تیری حکمت کا تقاضا ہے یا تیرے غلبے کا تقاضا، تیری اپنی مرضی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جو میری پیروی کرے گا وہ میرا، جو پیروی نہیں کرے گا، نافرمانی کرے گا، پھر تیرے حوالے، تو اسے بخش دے، تو اس پر رحم فرما، کچھ بھی کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کرتے ہیں اور رو پڑتے ہیں، رو پڑتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، آنسو جاری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے، آنکھوں سے آنسو جاری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے، حتیٰ کہ جبریل کو آنا پڑا اللہ کے حکم پہ کہ جاؤ جبریل جا کے پتہ کرو آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں روتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کیا، اللہم امتی امتی، اللہم امتی امتی، اللہ میری امت میری امت میری امت۔ جبریل آئے، کہا کیا، اللہ پوچھتے ہیں کیا مسئلہ ہے، حالانکہ اللہ وحدہ لا شریک جانتے ہیں۔ کہا جبریل میری امت میری امت۔ کہا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھ سے اپنی امت کے بارے میں رو کر مانگ رہے ہیں کہ میری امت کا خیال رکھنا،
میری امت کا خیال رکھنا، کبھی احساس ہو جائے، کبھی اس بات کا احساس ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کتنی بڑی رحمت ہیں، کتنی بڑی نعمت ہے، تو شاید یہ احساس آپ کو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت سے بھاگنے نہ دے، یہ احساس آپ کو لے آئے، اللہ کی طرف جوڑ دے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھ پر گنہگار پر اس قدر بڑا کرم کہ تو نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دیا۔ کہا اللہ امت کے بارے میں پریشان ہیں، فکر مند ہیں، فرمایا جبریل جا کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام دے دو کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تیری امت کے بارے میں تجھے راضی کریں گے، ہم تجھے راضی کریں گے، تیری امت کے معاملے میں تجھے ناراض نہیں کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کی طرح یا جناب عیسیٰ علیہ السلام کی طرح دو آپشن نہیں لیے، حالانکہ ہے حقیقت، اگر عذاب دے تو اس کی مرضی، معاف کرے اس کی مرضی، حقیقت ہے، لیکن لطف دیکھیے، کرم دیکھیے، رحمت دیکھیے، جن کے بارے میں اللہ وحدہ لا شریک خود قرآن میں فرماتے ہیں ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے پیغمبر ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، جس کے بارے میں اللہ وحدہ لا شریک فرمائے وہ کس قدر رحمت ہے، رو رہے ہیں اور سوال کیا ہے، میری امت میری امت، ایک ہی آپشن، اللہ عذاب والا نہیں، لطف والا معاملہ فرمانا، کرم والا معاملہ فرمانا، درگزری والا معاملہ فرمانا، عافیت والا معاملہ فرمانا، بخشش والا معاملہ فرمانا۔ یہ اللہ وحدہ لا شریک کی رحمت ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی عنایت ہے۔ آپ اللہ وحدہ لا شریک کے کرم کے ایک اور پہلو کو لیجئے، اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو تمہیں تکلیف پہنچتی ہے وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے پہنچتی ہے، ویعفو عن کثیر، ساتھ ہی اللہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے گناہ، بہت سارے اعمال برے تو ایسے ہیں جنہیں اللہ ویسے ہی معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک اور آیت اس کے ساتھ ملائیے، پھر آپ کو بات کی سمجھ آئے گی۔ لو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا ما ترک علی ظہرها من دابہ، اگر اللہ لوگوں کو ان کے ہر ایک عمل کے بدلے سزا دینے لگے، ہر ایک عمل کے بدلے مواخذہ کرنے لگے، تو کائنات میں کوئی بھی زندہ باقی نہ بچے۔ ہر ایک عمل کے بدلے اسے گناہ دینے لگے، اسے سزا دینے لگے، یا دوسری طرح بات سمجھیے، اگر اللہ وحدہ لا شریک ہر ایک کے گناہ کو لوگوں کے سامنے لانا شروع کر دے، راز فاش کرنا شروع کر دے، راز فاش کرنا شروع کر دے، اگر اللہ ہمارے گناہوں کو لوگوں کے سامنے لانا شروع کر دے، یہ جو ہے فلاں پگڑی والا، ٹوپی والا، داڑھی والا، حاجی، یہ معاشرے کا لیڈر اور سیاستدان فلاں فلاں، یہ رات میں اس نے یہ کیا ہے، اگر دن میں وہ لوگوں کے سامنے آ جائے یا دن کے کیے ہوئے گناہ اللہ لوگوں کے سامنے لے آئے، بتاؤ کیا بچے گا؟ نہ عزت، نہ پگڑی، نہ ٹوپی، نہ کلا، نہ دستار، نہ لیڈری، نہ چیئرمینی، کچھ بھی نہیں، عزت ہی نہیں بچے گی۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتا، جسے اللہ پکڑے اور گناہوں کی پاداش میں جہنم میں جھونک دے، قرآن کہتا ہے اللہ تو نے اسے رسوا کر دیا، وہ ذلیل و رسوا ہو گیا۔ اگر اللہ ہر ایک گناہ کے بدلے لوگوں کو پکڑنا شروع کر دے، مواخذہ کرنا شروع کر دے، آپ دیکھیے کہ میں نے پہلے بات کیا کہ ہم میں سے ہر ایک پر ہر لمحہ مالک الملک کی رحمتیں ہیں، اگر وہ ہر گناہ کے بدلے، ہر غلطی کے بدلے، ہر کوتاہی کے بدلے، ہر بھول کے بدلے، ہر چوک کے بدلے، ہر نافرمانی کے بدلے پکڑنا شروع کر دے، ہم میں سے کوئی بھی بچ نہ پائے، لیکن وہ کہتا ہے کہ جو تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تمہارے اعمال کا نتیجہ، بہت سارے ایسے اعمال بھی ہیں جنہیں ہم ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں، کوئی حساب نہیں ان کا، کوئی گنتی نہیں ان کی، کوئی شمار نہیں ان کا، کتنے ہی گناہ، دنوں رات میں زبان کی غلطیاں، دنوں رات میں ہاتھ کی غلطیاں، دنوں رات میں پاؤں کی غلطیاں، دنوں رات میں آنکھوں کی غلطیاں، کتنی ہی غلطیوں سے وہ صرف نظر کیے جاتا ہے، صرف صرف نظر ہی نہیں فرماتا، وہ ہماری غلطیوں کے اوپر پردہ بھی ڈالے جاتا ہے۔ اللہم استر عوراتنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہوا کرتی تھی، اللہم استر عوراتنا، اللہ ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال،
اللہ ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال، یہ دعا ہونی چاہیے ہر ایک مسلمان کی، اللہم استر عوراتنا، اللہ ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال، اور وہ پردہ ڈالے ہوئے ہے کیونکہ وہ مہربان ہے۔ وہ کہتا ہے کتب علی نفسہ الرحمہ، میرے بندو میں نے تو اپنے اوپر رحمت کو لازم کیا ہوا ہے، رحمت کو لازم کیا ہے، کرم کو لازم کیا ہے، عفو درگزر کو لازم کیا ہے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر ایک چیز سے وسیع ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے عرش پہ لکھوا رکھا ہے رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے سے زیادہ ہے۔ غصہ کم، ناراضگی کم، معافی زیادہ، رحمت زیادہ، لطف و کرم اور عنایت زیادہ۔ تو یہ اللہ، یہ مالک الملک ہے، یہ ہمارا رازق و خالق ہے۔ تو آئیے ان رحمت کے لمحات میں، رحمت کے مہینے میں، رحمت کے ایام میں اسی مالک سے جڑ جائیں، اسی کی عبادت کو اپنا شعار بنا لیں، اپنے آپ کو پابند کر لیں۔ مالک تیرا حکم، تیرے حکم کے سامنے میرا سر جھکا ہوا، تیرے حکم کے سامنے آنکھیں جھکی ہوئی، تیرا حکم ہاتھ اٹھا کر تسلیم ہے۔ مالک تیرے حکم کے آگے کوئی چون چرا نہیں۔ تجارت میں جو تیرا حکم ہے تیرے حکم کے مطابق ہوگی، ملازمت میں جو تیرا حکم ہے تیرے حکم کے مطابق ہوگی، حکومت میں جو تیرا حکم ہے تیرے حکم کے مطابق ہوگی، رشتہ داروں کے معاملے میں جو تیرا حکم ہے تیرے حکم کے مطابق سارا کچھ ہوگا، دوستوں عزیز و اقربا کے بارے میں جو تیرا حکم ہے، کمزوروں کے بارے میں جو تیرا حکم ہے تیرے حکم کے مطابق ہوگا، غریبوں کے بارے میں جو تیرا حکم ہے تیرے حکم کے مطابق ہوگا۔ آ جائیے، آج کائنات میں رہنے والے بسنے والے ایسے لوگ جن کو آپ کے لطف و کرم کی، رحمت و عنایت کی ضرورت ہے، آپ ان پہ کرم فرمائیے۔ اللہ وحدہ لا شریک آپ پہ کرم فرمائے گا۔ ان دنوں میں وہ اپنے کرم و لطف و رحمت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو تو خصوصاً اللہ وحدہ لا شریک کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ مالک الملک فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں عذاب دے کے کرنا کیا ہے اگر تم اس کا شکر ادا کرتے رہو اور ایمان لائے رہو۔ اس نے کیا کرنا ہے تمہیں عذاب، تمہارے ساتھ کوئی دشمنی تو اس کی ہے نہیں، کوئی دشمنی نہیں اس کی۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ اور قرآن مجید میں سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت، اللہ وحدہ لا شریک کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سن سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ